انسانوں کا دنیا سے جانا جسے آپ کہتے ہیں موت، میم واو اور تے تین لفظ ہیں بس، کچھ نہیں. موت اس سے بڑی کوئی تقریر بھی نہیں ہے اور اس سے بڑی کوئی نصیحت بھی نہیں ہے اگر انسان سمجھے. موت میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر انسان قبرستان کے قریب سے گزرے تو مومن مسلمان اور سچا ایمان والا وہی ہے جسے قبرستان دیکھ کر خود اپنی یاد آ جائے. بات سمجھ رہے ہیں کہ مجھے بھی ایک دن یہی آنا ہے، مجھے بھی ایک دن یہی آنا ہے. اللہ کے رسول کا فرمان کبھی نہیں بدل سکتا. اعلیٰ حضرت بریلوی کے اس بات کو کہتے بھی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. ساری دنیا بدل جائے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے مسلم بن عمیر. یاد کیا، ان کا نام ہے مسلم بن عمیر. وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن قبرستان کے قریب سے گزرا تو میں نے دیکھا ایک قبر کھودنے والا. جو دیکھا ہوگا شہر میں آپ نے قبر کھودنے والے ہوتے ہیں، گاؤں میں تو دوست و احباب کھود لیتے ہیں، شہر میں کوئی نہیں کھودتا، وہ کھودنے والا رکھتے ہیں پیسے دے کر کے. مسلم بن عمیر کہتے ہیں میں قبرستان سے گزرا تو میں نے دیکھا یہ قبر کھودنے والا قبر کھود رہا ہے، اور جو قبر کھودنے والا تھا وہ نشے کا عادی تھا. مسلم بن عمیر قبرستان میں جب پہنچے تو دیکھا وہ قبر کھود رہا ہے. اس نے پہلی قبر کھودی اور اس کو تیار کیا. پہلی قبر کھودی اور قبر کھودنے کے بعد تیار کیا، پھر دوسری قبر کھودی اس نے. اسی طریقے سے 3 قبریں کھودی اس نے ایک دن میں. تیسری قبر جب آدمی کھود چکا تو اسے تھکن کا احساس ہوا. سستانے کے لیے ایک ببول کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گیا. مسلم بن عمیر جب ایک پیڑ کے نیچے ببول کے نیچے بیٹھا وہ قبر کھودنے والا تو تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے فرشتے اس قبرستان میں تشریف لاتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آسمان سے جب فرشتے اس میں تشریف لائے تو ان فرشتوں میں ایک فرشتہ مین تھا، ایک فرشتہ ہیڈ تھا، باقی اور فرشتے ساتھ میں تھے. ان کے پاس ایک رجسٹر تھا جس میں وہ لکھ رہے تھے. پہلے قبر کے پاس ہے تو وہ قبر کھودنے والا کہتا ہے کہ اس مین والے فرشتے ہیڈ نے پوچھا یہ پہلی قبر ہے؟ تو اس کے ساتھ والے فرشتوں نے جواب دیا کہ یہ پہلی قبر ہے. تو مین والا فرشتہ کہتا ہے اس قبر میں جو پہلا مردہ دفن ہوگا اس کی قبر کو نیچے سے 12 کوس تک پھیلا دینا. اس قبر میں جو پہلا مردہ دفن ہوگا وہ بہت نیک ہوگا، اس کی قبر کو نیچے سے 12 کوس تک پھیلا دینا. پھر فرشتے وہ دوسری قبر کے پاس گئے، پھر بولے یہ دوسری قبر ہے؟ اس کے ساتھ والے فرشتوں نے جواب دیا جی حضور یہ دوسری قبر ہے. بولے اس قبر میں جو مردہ دفن ہوگا وہ بھی بڑا نیک ہوگا. سمجھے؟ وہ بھی بڑا نیک ہوگا. جب اس کے لوگ اس کو دفن کر کے اس قبر میں چلے جائیں تو اس کی قبر کو نیچے سے 40 کوس تک پھیلا دینا، چوڑا کر دینا. اس کی قبر کو نیچے سے 40 کوس تک پھیلا دینا. مسلمانوں مسلم بن عمیر اور وہ قبر کھودنے والا. اب باری ہے تیسری قبر کی. جیسے ہی وہ فرشتے تیسری قبر کے پاس پہنچے اور مین والے فرشتے
فرشتے نے کہا یہ تیسری قبر ہے؟ فرشتوں نے جواب دیا جی حضور یہ تیسری قبر ہے۔ تو مین والا فرشتہ جو جواب دیتا ہے وہ جواب بتا دوں آپ کو، سنو گے آپ وہ جواب؟ مین والے فرشتے نے کہا یہ تیسری قبر ہے، ساتھ کے فرشتے کہتے ہیں جی حضور تیسری قبر ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اس قبر میں جب اس کے اپنے لوگ دفنا کے چلے جائیں، اس کے رشتے دار اور اس کے دوست و احباب جب اس قبر میں اس مردے کو دفنا کے چلے جائیں تو اس کی قبر نیچے سے برابر کر دینا، اس کی قبر نیچے سے برابر کر دینا، ادھر کی پسلی ادھر آ جانی چاہیے۔ مسلم بن عمیر کہتے ہیں میں نے اتنی بات سنی فرشتے کی میں تو قبرستان میں بے ہوش ہو گیا، قبر کھولنے والا پیڑ میں ٹک کے بیٹھ گیا، ہوش ہو گیا اس وقت، اور فرشتے پھر آسمانوں میں پرواز کر گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد مسلم بن عمیر کو ہوش آتا ہے، اس قبر کھودنے والے کو سنبھالتے ہیں اور اس کو سہارا دیتے ہیں۔ مسلم بن عمیر کہتے ہیں میں اسی قبرستان میں بیٹھ گیا اور میں نے دیکھا کہ میں دیکھتا ہوں پہلی والی قبر کون خریدتا ہے، اس میں مردہ کون سکتا ہے، میں وہیں بیٹھ گیا مسلم بن عمیر، اور وہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا جس جنازے کو 4 لوگ اٹھائے ہوئے تھے، کوئی نہیں تھا، بھیڑ نہیں تھی، کوئی بھی نہیں، صرف 4 لوگ تھے، اس کے جنازے کو اٹھا کر کے لا رہے ہیں۔ جب قبر کے پاس آئے تو قبر کھودنے والے قبر ہے، بولا حضور پہلی والی ہے، کتنے کی ہے، کتنے روپے کی ہے، مردہ دفن نہیں کیا، مٹی وٹی ڈالی، پھر جانے لگے۔ قبر کھودنے والے نے ان کا ہاتھ پکڑا، بولے بھائی یہ بتاؤ یہ تمہارا باپ ہے، بھائی یہ بتاؤ تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ تو کہتے ہیں بھائی کوئی نہیں ہے ہمارا، لیکن یہ گاؤں کا سب سے بڑا غریب آدمی ہے، جب اس کا انتقال ہوا تو ہم نے گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ یار وہ غریب مر گیا ہے اس کو دفنا دیں، کسی نے ساتھ نہیں دیا، لوگ بولے دفن کر کے آؤ کہیں ڈال دو، تو ہم نے چندہ کیا، اس کے دفن کا انتظام کیا اور ہم اس کو دفن کر کے جا رہے ہیں۔ مسلم بن عمیر کہتے ہیں خوش ہو جاؤ تم نے ایک جنتی کی خدمت کی ہے، سبحان اللہ، خوش ہو جاؤ تم نے ایک جنتی کی خدمت کی ہے۔ جتنے لوگوں کو سمجھ میں آ گیا وہ زور سے سبحان اللہ تو کہہ سکتے ہیں، یعنی سبحان اللہ کہنے کو کوئی نقصان نہیں ہے، صرف آپ کا فائدہ ہے۔ مسلم بن عمیر کہتے ہیں تم خوش ہو جاؤ تم نے ایک جنتی آدمی کی خدمت کی ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ کو کیسے پتا؟ بولے ابھی ابھی فرشتے آئے تھے، انہوں نے کہا کہ پہلی قبر میں جو دفن ہوگا اس کی قبر کو نیچے سے 12 کوس تک پھیلا دیا۔ سبحان اللہ، اتنی بات نہیں چلے گئے، آپ فرماتے ہیں میں پھر بیٹھ گیا، تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ اور آیا، جس جنازے کو 7 لوگ اٹھائے ہوئے تھے، جس جنازے کو 7 لوگ اٹھائے ہوئے تھے۔ جب وہ جنازہ لوگوں نے وہاں نماز پڑھی اور اس کو دفن کیا اور واپس جانے لگے تو قبر کھودنے والے نے پھر سے انہیں روکا اور روک کے کہا بھائی یہ بتاؤ تمہارا اپنا ہے کوئی، تمہارا کوئی رشتہ دار ہے؟ اس نے کہا تمہیں کیا لینا دینا، کوئی بھی ہو؟ بولے نہیں بھائی یہ بتاؤ ہے کون؟ بولے بھائی ہمارا کوئی نہیں ہے، یہ مسافر آدمی ہے، یہ مسافر آدمی ہے، ہماری بستی سے باہر اس نے خیمہ لگا رکھا تھا اور اس خیمے میں رات کو اکیلے ہی اذان دیتا تھا اور نماز پڑھتا تھا۔ نماز نہیں پڑھتے نا ہمارا، اذان ہو رہی ہے اور نکل کے چلے جاتے ہیں، سنو، اکیلے خیمے میں اذان پڑھتا اور نماز پڑھتا۔ آج جب یہ مر گیا تو ہم نے گاؤں کے لوگوں سے کہا کہ بھائی وہ مسافر مر گیا ہے، اس کے دفن کا ہم کو انتظام کرنا ہے۔ لوگوں نے کہا کون ہے کیا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، کہاں کا مسافر ہے؟
اس کے دفن کا ہم کو انتظام سے کیا لینا دینا، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہماری غیرت ہے، ہم نے آپس میں پیسے اکٹھے کیے جس کو دفنانے کے لیے آئے ہیں۔ بولے جس کا کوئی عمل ایسا ہے جس کی وجہ سے جس کو اتنا بڑا انعام ملنے والا ہے، تو جو 7 لوگ دفن کرنے آئے تھے اس میں بتایا کہ 52 سال کے ایک بزرگ، 52 یا 53 سال، 52 یا 53 سال کے ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں رات کو اس کے خیمے کے قریب سے نکلا تو میں نے اس کا ایک عمل دیکھا ہے۔ اگر آج یہ بات ہمارے اندر اتر جائے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں مسلم بن عمیر سے قبر کھودنے والے سے کہ میں نے اس کا ایک عمل دیکھا ہے، اذان اور نماز کو سب نے دیکھی ہے، رات کے حصے میں یہ اپنے بستر پر لیٹ کر زور زور سے اپنے نبی پہ درود پڑتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنے لوگ محفل میں ہیں، کیا تنہائی میں دل سے بتانا میرے اپنے ہوا؟ کیا تنہائی میں کبھی رات کے حصے میں جب آنکھ کھلتی ہے ہماری کسی پہر میں، تو ہم نے کیا کبھی اس حصے میں اپنے نبی پہ درود پڑھا ہے؟ خواجہ بختیار کاکی سمجھ رہے ہیں، روزانہ نبی پہ 3000 مرتبہ درود پڑھتے تھے۔ جب ان کی شادی کے دن قریب آئے تو لوگوں کی مہمانداری میں بزی ہو گئے تو میرے درود پڑھنا بھول گئے۔ دیکھیں ہمیں نبی کتنا دیکھتے ہیں، جب درود پڑھنا بھول گئے تو میرے آقا خواجہ بختیار کاکی کے مرید کے خواب میں آیا اور فرمایا کہ بختیار روزانہ تم 3000 مرتبہ درود پڑھتے تھے نبی پہ، تم نے کل سے درود نہیں پڑھا ہے۔ کتنا دیکھتے ہیں، کتنا سنتے ہیں ہمارے نبی۔ آپ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے لیکن آپ اللہ کے رسول کی نگاہ میں ہیں، یہ خیال رکھنا، آپ نگاہ میں ہیں۔ بستر پہ آپ سو جاتے ہو، آپ تو سو جاتے ہو، خدا میں آپ کو بتا رہا ہوں ہم تو سو جاتے ہیں، لیکن رات بھر ہمارے درود کا انتظار مدینے میں مصطفیٰ کر کے رکھتے ہیں، یقین کرو آپ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو قبر کے اس کو میں نے نبی کی اوپر درود پڑھتے دیکھا ہے۔ مسلم بن عمیر کہتے ہیں خوش ہو جاؤ بھائی، تم نے ایک جنتی کی خدمت کی ہے، اس کو جب تم دفن کر کے جاؤ گے تو اس کی قبر کو نیچے سے 40 کوس تک پھیلا دیا جائے گا۔ اب باری تیسری قبر کی، وہ کہتے ہیں ہم بیٹھے انتظار کرتے تھے کہ دیکھیں تیسری قبر کون خریدتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک جنازہ آیا، مسلم بن عمیر کہتے ہیں اس میں اتنی بھیڑ تھی کہ لوگوں کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے تھے، وہ دھکا مکی اس جنازے میں، اور جیسے جیسے قبرستان میں لے کے آیا بولے کوئی خبر ہے؟ بولے یہ ہے خبر۔ کتنے کی ہے؟ اتنے کی۔ جب وہ دفن کرنے لگے تو تھوڑی تھوڑی مٹی ان کے حصے میں آئی، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، کوئی منسٹر ہے، کوئی پی ایم ہے، کوئی سی ایم ہے، کوئی یہ ہے، کوئی وہ ہے، سارے عہدیدار لوگ اس جنازے میں شامل تھے۔ سمجھ رہے آپ، سارے عہدیدار لوگ اس جنازے میں شریک تھے۔ ایسے مٹی تھی قبر میں، کسی کے ہاتھ میں تھوڑی مٹی آئی، کسی نے دور سے پھینک دی، کسی نے الٹی کری، ایک بھاگ کے جانے لگے۔ جب سارے لوگ جانے لگے تو مسلم بن عمیر نے ایک شخص کا ہاتھ پکڑا اور قبر کھودنے والے نے روکا، بولے بھائی بتاؤ یہ کون ہے؟ یہ تیسری قبر میں کون ہے جس کے جنازے میں شہر کے اتنے بڑے لوگ، جس کے جنازے میں اتنے بڑے عہدیدار لوگ اور اتنے بڑے پڑھے لکھے لوگ آئے ہیں؟ مٹی ذرا ذرا سی حصے میں آئی ہے، اتنی بڑی پاور کی کون ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مسلم بن عمیر، اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں، اگر تم نے پوچھ ہی لیا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔
وہ شخص پلٹ کے جواب دیتا ہے مسلم یہ اس شہر کے سب سے بڑے امیر آدمی کی بیوی کی میت ہے، یہ اس شہر کے سب سے بڑے امیر آدمی کی بیوی کی میت ہے جس کے جنازے میں اتنے لوگ شامل تھے۔ اتنا جو سنا تو مسلم بن عمیر اور قبر کھولنے والے بہت تڑپے ہوئے، بہت تڑپے ہوئے۔ جب زیادہ روئے تو اس نے پلٹ کے ہاتھ پکڑا مسلم بن عمیر کا، بولے کہا تمہارے کوئی ہے، تمہارے رشتے دار ہیں، تم اتنا کیوں روتے ہو؟ تم تو قبرستان کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہو، تم کیوں روتے ہو؟ تو مسلم بن عمیر جواب دیتے ہیں بھائی ہماری کوئی رشتے دار نہیں ہے، ہماری کوئی نہیں ہے، لیکن ابھی ابھی اس قبرستان میں آسمان سے فرشتے آئے تھے۔ اس تیسری قبر کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو دفن ہوگا اس کی قبر کو نیچے سے برابر کر دینا، یہ بڑی سی نکل کے باہر گر جائے گی، یہ خوبصورت آدمی نکل کے باہر، یہ ہمارا جسم خوبصورت ہے، یہ 70 دن کے بعد قبر میں پھٹ جاتا ہے، سمجھے جو دفن کر کے آتے ہیں۔ ایک بات اور میں آپ کو یہاں پر بتا دوں، مفتی صاحب بیٹھے ہوئے، یہ قبروں میں جو دفن کرنے جاتے ہیں نا، عورتوں کے جنازے ہوتے ہیں، ہر آدمی ہر شخص یہ کہتا ہوا آپ کو جنازے مل جائے گا کہ پردہ ہے پردہ ہے پردہ ہے، جو پردہ نہیں کرتے وہ بھی کہتے ہیں پردہ ہے۔ مجھے دل سے بتاؤ بھائی، اگر کسی کی بہن کا جنازہ یا کسی کی بیٹی کا جنازہ یا کسی کی ماں کا جنازہ قبر جیسے گڑھے میں اتارا جاتا ہو، اس وقت بھی ہم سانس کر دیتے ہیں۔ میرے اپنے ہو بڑے بڑے، ایک تو وہ دنیا سے جا رہی ہے رشتے داروں سے دور، اس سارے پانی سے دور، اس کے بعد میں قبر میں جس میں منکر اور نکیر آتے ہیں، وہ قبر جس سے تم کئی گھڑے من مٹی ڈالو گے، اس قبر میں جاتے ہیں چادر کے اوپر سے میں نے دیکھا لوگ سانس کھا کر دیکھ رہے ہیں۔ کیا ضرورت ہے؟ بتاؤ کیا ضرورت ہے؟ میرے اپنے وقت کیا ضرورت ہو سکتا ہے وہ جھانکنے والوں میں کوئی وہ آدمی بھی ہو جو کبھی نہ کبھی نبی کی نافرمانی کرتا ہو، اور ہو سکتا ہے وہ جنازے میں کوئی دور کھڑا ایسا مسلمان بھی ہو جو اپنی آنکھوں میں آنسو لا کے دعا کرتا ہو اللہ یہ قبر میں جا رہی ہے، اس کی بخشش فرما دینا۔ ایک جنازے میں 300 400 500 لوگ ہوتے ہیں، میں موت پہ بات نہیں کرتا ہوں، مجھے خود میرا دل میں آپ کو بتاؤں چھوٹا ہوں آپ سے، میں میرا خود ہی دل لڑک رہا ہے۔ 300 400 500 لوگ جنازے میں شامل ہوتے ہیں، ایک ایک آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مرنے والے کے لیے یہ کہتے ہیں اللہ اس کی بخشش فرما دینا؟ بھول جاتے ہو؟ علماء بتاتے ہیں کہ 40 لوگ ہوتے ہیں تو 40 لوگوں کے بیچ میں جو دعا کی جاتی ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی ہے۔ جنازے میں 500 لوگ 400 لوگ اور کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے، کیا ایک دن نمبر ہمارا بھی آنا ہے؟ میں دیکھتا ہوں اکثر ایک بات اور، وہ کہتے ہیں یہ جنازہ جو ہے نا جس میں اتنی بھیڑ ہے یہ شہر کے سب سے بڑی امیر آدمی کی بیوی کی میت ہے۔ بولے یہ بتاؤ بھائی اس کی کون سی ایسی کمی ہے، کون سی خامی ایسی ہے جس کی وجہ سے اس پر اتنا بڑا عذاب ہونے والا ہے؟ یہ بتاؤ۔ اس نے کہا اگر بھائی آپ نے پوچھائی ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بولے جب شہر کے اندر یہ میلاد جو ہے، بولے شہر کے اندر جب غریب گھروں میں اللہ کے نبی کی میلاد سجتی تو یہ اس کے گھر جب لوگ دعوت دینے کے لیے آتے تو یہ عورت ان کو دھکا مار کے بھگا دیتی۔ اس میلاد میں اللہ کے نبی تشریف لاتے ہیں اور دھکے مار کے بھگا دیتی کہ بھاگو میں غریب لوگوں کے گھر آؤں گی، میرے مالک نے مجھے بہت دیا ہے،
میرے شوہر نے مجھے بہت دیا ہے، تو اس کے پڑوس کی لڑکیاں اس سے کہتی جو تیرے شوہر نے دیا ہے وہ حرام کا ہے، جو تیرے شوہر نے دیا ہے یہ حرام کاری کر کے کمایا ہے۔ تو جواب میں دیتی چلو میرے شوہر نے حرام کی کمایا ہے لیکن میرے پاس دولت تو ہے، حرام کی صحیح لیکن دولت تو ہے۔ یہ پلٹ کے غریب لوگوں کو بھگا دیتی اور اس نے کبھی اپنی زندگی میں اللہ کے نبی کے اوپر درود نہیں پڑا۔ عذاب دیکھو کتنا بڑا ہے، اس کی یہ سزا ہے۔ مسلم بن عمیر کہتے ہیں ہمیں تاک کے رویا کہ نبی پہ درود نہ پڑھنے کی اتنی بڑی سزا ہے، نبی کی میلاد کی گستاخی کرنے کی اتنی بڑی سزا ہے۔ میری آواز جہاں تک جا رہی ہوگی لوگ سوچیں کہ اس محفل میں جس محفل کو جنت کی کیاریوں میں سے کیاری کہا گیا ہے، اس کا ادب اگر ہمارے اندر اتر گیا تو ہو سکتا ہے محشر میں ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اگر ہم نے نبی کو اپنا آئیڈیل اور ماڈل مانا ہے تو ہو سکتا ہے محشر میں ہمیں کوئی بچائے یا نہ بچائے، لیکن نبی اپنے ہاتھوں سے ہمیں حوض کوثر ضرور پلا سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے دنیا میں ہمیں مشکلیں گھیر لیں، لیکن مشکلوں کے ساتھ ساتھ ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی رحمتیں ضرور آ سکتی ہیں۔ اگر ہم نے نمازوں کی پابندی کی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمیں اگر اللہ کا عذاب آ کر کے گھیر ملے تو ہمیں یقین ہے کہ نبی کے صدقے سے وہ بھی دور ہو سکتا ہے۔ میں نے جو کچھ کہہ دیا ہے تقریر مت سمجھنا، بس اس کو زندگی میں اتارنے کی کوشش کرنا۔ ہم سے نمازیں نہ چھوٹ جائیں، ہم سے بڑوں کا ادب نہ چھوٹ جائے۔ آپ کو کلمہ شریف یاد ہے تو ذرا زور سے پڑھ کے سنائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔